अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कहानियों की वो दुनिया जहाँ अल्फाज बोलते हैं, किरदार सांस लेते हैं और हर सफ़ा एक राज छुपाए होता है। वेलकम टू ग्रे विस्पर टेल्स, जहाँ हर नावल एक नया सफ़र है। मुसहफ़ दरअसल मुसहफ़ के साथ जुड़ने वाली दो लड़कियों की कहानी है। ये संगे मरमर के चमकते बरामदों और ऊंचे सुतूनों वाली मस्जिद की कहानी है। ये अमानत और रहम के हक अदा करने वालों की कहानी है। ये सब्र करने और शिकवा न करने वालों की दास्तान है। ये कहानी पूरी कसम पूरी करने वालों की कहानी है, और ये कहानी है ख़यानत करने वालों की, इल्म पे गुरूर करने वालों और तकवा पे नाज करने वालों की। यानी ये मुहम्मल और फरिश्ते की कहानी है। तो चलें जी, हम अब मुसहफ़ को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इसे जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। मुसहफ़। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप पे पहुंची। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठकर वो रोज़ 10 मिनट बस का इंतज़ार करती थी। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे वही उकताहट के तासुरात थे जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल बल पड़े थे और कांच सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खफगी। कुछ था इसमें जो इसे सारे में यकता बनाता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस रस्सी की मानंद दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पे टांग रखे वो पाँव झल्लाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी इसे एहसास हुआ कि वो स्याह फाम लड़की आज भी बेंच पर इसके पास बैठी है। इन दोनों के दरमियान इसका बैग पड़ा था और इस वक्त वो स्याह फाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चौक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था, महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम। आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी ही इसके बैग को देखती थी, मगर मोहम्मल के तो रोज़ के 10 मिनट इस स्याहफाम लड़की का जायज़ा लेते ही गुजर जाते थे। वो भी अजीब पुरअसरार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में अक्सर स्याहफाम नज़र आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि मोहम्मल कभी इन आंखों में देख नहीं पाई थी। हमेशा नज़र चुरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल वो इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी, और इन 1.5 माह में इनका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पे बैठी, खामोशी से सामने सीट में देखती वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुरस्कार किताब जिसका स्याह सरवर्क बिल्कुल खाली था इसकी गोद में धरी होती, और किताब के किनारे पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसके पेश कीमत होने का। किताब बलिश्त भर मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुरअसरार कथा। वो जब भी इस पुरअसरार किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ, वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब होकर हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याह फाम लड़की ने इसकी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी है। मेरा मतलब इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे मोहम्मल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी है। अच्छा? वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। किताब ही कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक लाइब्रेरी से, जो कुछ किताबों के बीच पड़ी थी।
جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ اٹھا کر کا سٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہانہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل؟ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے اسے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، اور سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پر اسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو یکدم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں پہ دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب دائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتی ہوئی گیٹ آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو برا لگے گا اسے۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا کوئی لحاظ نہ بڑے کا کوئی ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی تھی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جتھے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب دائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب سے مہتاب دائی نے کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی سے باہر نکر والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر وہ
پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے دھڑام سے بند کیا۔ فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کے پوری قوت سے اس نے دیوار پہ ماری تھی اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی مہتاب تائی باہر آئیں۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی؟ شٹ اپ! 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو، مگر تم؟ آہستہ بولیں تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کے بے نیازی سے پاؤں جلاتے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب دل ملاتی کلستی ہوئی رہ گئیں، اندر مسرت آوازوں پہ جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پہ رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی کہتے کہتے خاموش ہو گئیں۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اسے عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر مہتاب تائی کے بہلنے کی آواز برابر آ رہی تھی، اور اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا، یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں رہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو چکا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کے وہ کچھ دیر ہی سوئی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی ہوئی سلیپرز پہنے اور بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا۔ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کر کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے معاذ اور معیز فٹ بال کھیلتے ہوئے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلے بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا؟ وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑا کے رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل پر اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی
तो ऊंची पौनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच सी सुनहरी थीं और हल्का सा काजल भी इसे दहका देता था। वो बेलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी। इसीलिए तो जलती हैं ये सब इसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पे डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लपेटा दुपट्टा, मफलर की तरह एक पल्लू सामने लटकता और एक पीछे कमर में। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई महताब नगेट्स निकाल के मुसर्रत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ तेल गरम कर रही थी। इस पर नज़र पड़ी तो नगेट्स रखते हुए ज़रा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत, अब हर कोई बाहर से मुंह मार कर तो नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी भरने लगी। ज़ुबान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियाँ तो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसर्रत ने एक मुल्तजी नज़र मोहम्मल पे डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पर एक तनफ्फुर से निगाह डालती हुई ताई महताब बाहर चली गई। नाइमा चच्ची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसर्रत और मोहम्मल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आप ही धोने होंगे अम्मा। धो भी दूंगी तो क्या होगा, इनके एहसान कम हैं हम पर। वो मसरूफ सी एक एक नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़कर सिंक की तरफ मतवज्जा हुई। इसे गम था कि अगर वो न करेगी तो मुसर्रत को ही करना होगा। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़कर सिंक की तरफ मतवज्जा हुई। मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो इन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने तो बेटा, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं भी इन लोगों पे थोड़ा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धो के फारिग हुई तो मुसर्रत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज़ शाम की तरह कुर्सियाँ लगी थीं। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही महताब ताई और नाइमा चच्ची बातें कर रही थी। नाइमा चच्ची सबसे छोटे असद चचा की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और मोहम्मल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम इन सब से बड़े और असद चचा सब चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिज़ा चच्ची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। इसे ट्रॉली लाता देखकर मुस्कुराई। अरे मोहम्मल जान, तुम अकेली लगी रही, निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिज़ा चच्ची महताब ताई और नाइमा चच्ची की तरह ज़ुबान की कड़वी न थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब अपनी मिठास अपने लबों से दूसरों के हलक में उंडेलती तो वहाँ कांटे उग जाते। इट्स ओके। वो भी बस मुस्कुरा के ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए हैं जो आज करती। अगर वो इन्हें बुलाती, वो फ़ौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें भगाती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फिज़ा चच्ची एक एक चीज़, ये चखें, मेरी सामिया ने बनाया है और मेरी निदा के हाथों में तो बहुत ही जायका है, कहकर पेश करती। इस पर महताब दाई इनकी तारीफ़ करती और मोहम्मल को कहली कि वो ताने मिलते कि इस सारे किस्से से बचने के लिए मोहम्मल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी। मगर फिज़ा चच्ची की ये मीठी ज़ुबान ही ठीक थी। वो कभी इनको पलट के जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी। वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी लाओ, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई, आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेज़ी से कहकर ट्रॉली छोड़कर वापस आ गई। सब बातें छोड़कर इसे देखने लगे थे। एहसान करने का तो ज़माना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर
پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس رکھائی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ مہتاب دائی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھیں۔ فواد آغا جان کے ساتھ آفس جاتا تھا۔ اونچا، لمبا، خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پر ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی اماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چچی کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہوتی تھی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہوتی تھی۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا۔ سویاں سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے ہوئے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا اندازہ تھا اسے کہ بیزاری اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی گیا تھا۔ ایسا گیا کہ نہ تو پھر کوئی خط پتر بھیجا، نہ پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کرتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا ہوا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں دو بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی۔ اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کے بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی محمل۔ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا ذرا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی
پونی بھی ساتھ ہی جھولتی اور کانچ سی سنہری آنکھیں. ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا. وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. تو جی آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ آگے کنٹینیو کریں گے. اینڈ پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر دس